میں نے جو حدیث کی کتابیں مرتب کی اور دعا کریں کامل ہو جائے، اب بڑی کتاب 1,00,000 احادیث کو جمع کیا میں نے. کتنی؟ 15 مجلدات میں، اور اس کا نام ہے عرفان السنہ. پہلے المنہاج السوی مکمل کر دی تاکہ ہینڈی بک ہو جائے، ترجمۃ الباب نئے بنائے تاکہ جس موضوع پر جو حدیث درکار ہو تلاش نہ کرنی پڑے، باب خود بولے اس موضوع کو. یہ ایک ہینڈی بک، اور علماء کے پاس اگر اور کوئی کتاب بھی نہ ہو، ساری زندگی اس کتاب کو پڑھتے رہیں تو علمی خطاب چلاتے رہیں گے. ایک کتاب کافی. اور یہ کتاب ما تخریج ہے. اب مصروف ہوں تفسیر قرآن میں 15 جلدوں کی تفسیر، اور 15 جلدوں میں 1,00,000 احادیث میں سے نخبہ چن رہا ہوں. شاید 20-25 ہزار احادیث بن جائیں گی 15 مجلدات میں. اس کی جلد پہلی مناقب بھی تیار ہو گئی، اس رمضان میں چھپ جائے گی. 1400 احادیث کی ایک جلد. اسی طرح حضور کے مناقب اور فضائل پر 4 جلدیں ہیں، وہ تیار ہو رہی ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں حدیث پاک جو میں نے ابھی کوٹ کی ترمذی کے اندر الفاظ ہیں تزفن حبشیۃ تزفن والصبیان حولہا، اور یہ حدیث، اس حدیث کے راوی پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اور یہ حدیث امام نسائی نے بھی روایت کیا، سنن الکبریٰ جلد 5 صفحہ 309، حدیث نمبر 8957. اور اس کو پھر امام اسقلانی بھی لائے فتح الباری جلد 2 صفحہ 444 میں. اب اس کے ساتھ ایک مضمون اور آتا ہے احادیث کا، اور اس میں لفظ آتا ہے حاجالہ. حجل یہ تھا زفن، رقص. ایک اور حدیث آتی ہے اس میں لفظ آتا ہے فحاجالہ عن جعفر ابن محمد عن ابیہ. امام ابن سعد نے روایت کیا طبقات کبریٰ میں، اور امام اسقلانی نے بھی روایت کیا. وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت جعفر، وہ واقعہ ہے، حدیبیہ کا موقع تھا، تو وہ بیٹی حضرت حمزہ کی صاحبزادی مختلف جگہوں پر گھومتی تھی، جاتی تھی، تو وہ اس کے اوپر 3 صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا. سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے اٹھا کے ادھر دے دیا، تو اختلاف ہو گیا. حضرت جعفر کہیں میں نے لینا ہے اس بیٹی کو، بچی کو. سیدنا علی شیر خدا فرمائے میں نے لینا ہے، اور حضرت زید کہیں میں نے لینا ہے. تو کیس پختہ سم، اختلاف ہوا. تو یہ مقدمہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا. حتی ارتفعت اصواتہم، آوازیں بلند ہو گئیں. حضرت علی شیر خدا، حضرت جعفر اور حضرت زید بن حارثہ کے درمیان. آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آنکھ مبارک کھل گئی. پوچھا آوازیں کیا ہیں؟ تو مسئلہ پیش ہوا کہ یہ معاملہ ہے. تو آقا علیہ السلام نے تینوں کو سنا، اور جب تینوں کو سنا تو میں حدیث کی وہ بنیادی بات بتا دوں. آقا علیہ السلام نے پوچھا تینوں اپنا اپنا دعویٰ بتاؤ، تینوں کا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت زید بولے، بلکہ حضرت جعفر بولے. حضرت علی سب سے پہلے انہوں نے اپنا دعویٰ بیان کیا. انا اخذتها، یا رسول اللہ میں نے اس کو اٹھایا اور یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، حمزہ بن عبد المطلب، میرے والد ابو طالب کے بھائی حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کی بیٹی ہے. تو یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، لہذا میرا حق ہے. آپ نے کیس سن لیا. پھر آقا نے فرمایا جعفر تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بھی چچا کی بیٹی ہے، حمزہ میرے بھی چچا ہیں. تو میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، اور اضافی بات یہ ہے کہ میرے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے. چچا کی بیٹی بھی ہے، اور میرے گھر اس کی والدہ کی بہن میری زوجہ ہے، وہ پالے گی، خالہ پالے گی. یہ میرا دعویٰ ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا زید بن حارثہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ وہ بولے یا رسول اللہ یہ میری بھتیجی ہے، یہ میری بھتیجی ہے، قرب ہے، تو میرا دعویٰ ہے. فقضا بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ حدیث جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اولاً بخاری میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری کتاب الصلح جلد 2 صفحہ 960 اور حدیث نمبر 2552 مختصر آئی ہے، مگر جو اگلی بات بتا رہا ہوں وہ دیگر کتب حدیث میں تفصیل کے ساتھ آئی۔ یہ حدیث امام بہقی نے بھی روایت کی، السنن الکبریٰ امام بہقی نے، اور یہ حدیث مسند بزار میں بھی آئی ہے، یہ حدیث طبرانی میں بھی آئی ہے، المعجم الاوسط طبرانی۔ تو آقا علیہ السلام نے فیصلے تینوں کو سن کر آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جعفر لے جائیں گے، یہ جعفر لے جائیں گے، اس لیے کہ جعفر کی بھتیجی بھی ہے اور اس کے گھر اس بیٹی کی خالہ ہے، اور فرمایا خالہ بمنزلۃ الام ہوتی ہے، ماں کی جگہ ہوتی ہے، جتنی دیکھ بھال پالنے میں اس کی بچی کی خالہ کرے گی کوئی غیر عورت نہیں کر سکتی، تو بیٹی حضرت جعفر کو دے دی۔ یہ فیصلہ سنا، الخالۃ بمنزلۃ الام وقال لزید انت اخونا ومولانا، اور زید کی تعریف کر دی، فرمایا زید تو ہمارا بھائی ہے اور ہمارا مولا ہے، اور جعفر کو کہا قال لجعفر انت اشبہہم منی خلقا وخلقا، اور جعفر بیٹی بھی لے جا، اور تجھے شکل و صورت میں اور اخلاق میں اللہ نے میری مثیل بنایا ہے، تیری شکل بھی میرے جیسی ہے، تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے۔ اب یہ حدیث ہے، جب آقا علیہ السلام نے حضرت جعفر سے یہ فرمایا انت اشبہہم منی خلقا وخلقا، تو حدیث میں آتا ہے امام بہقی، امام طبرانی، امام بزار، امام اسقلانی سب نے روایت کیا فحاجلا وراء رسول اللہ، حضرت جعفر بن زید خوشی میں کھڑے ہو گئے اور حضور کے ارد گرد رقص کرنے لگ گئے، وجد میں آ گئے۔ جب فرمایا انت اشبہہم منی، اے جعفر اللہ نے تیری صورت و سیرت کو میرا مثیل بنایا ہے، بس آقا کی شفقت کی دیر تھی، وجد میں آ گئے، فرت و سرور میں فحاجلا، حضور کے ارد گرد وجد کرنے لگے۔ جب وہ وجد کرنے لگے تو پھر حضرت زید نے سنا کہ حضور نے فرمایا انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں، وہ حضرت جعفر کے ارد گرد رقص کرنے لگے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا علی انت منی وانا منکا، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، حضرت علی اٹھے وہ ان کے گرد رقص کرنے لگے۔ کمال منظر تھا، درمیان میں مصطفیٰ تھے، جعفر وجد میں رقص کر رہے تھے، ان سے باہر حضرت زید رقص کر رہے تھے، ان سے باہر مولا علی رقص کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع تھا، دولہا دلہن درمیان میں تھی، 3 صحابی اہل بیت میں سے رقص کر رہے تھے وجد کا۔ اس سے جو کبھی نعت خوانی کے دوران اور محفل سما کے دوران صوفیاء فرحت میں، وجد میں، کیف میں، سرور میں، لذت میں مغلوب ہو کر کبھی اٹھ کے رقص کرنے لگتے ہیں، وہ رقص اس کیف اور حالت میں سنت صحابہ ہے۔ اور میں نے ایک حوالہ کسی صوفی کا نہیں دیا، کوئی کہے جی یہ صوفیاء کی حکایتیں ہیں، میں نے تو کسی صوفی کا حوالہ نہیں دیا، میں نے تو کل صحابہ کرام کے حوالے دیے اور محدثین کی کتابوں سے اور کتب حدیث سے دیے۔ یہ رقص جو ہے اس لیے میں نے رکھا نام بہجت النور فی رقص الوجد والسرور، اور یہ سنت صحابہ ہے، یہ وجد و رقص۔ اس پر امام جلال اور جو بڑی خاص بات ہے عظیم، اس پر امام اسقلانی نے بحث کی ہے، فتح الباری جلد 2 صفحہ 443، وہ تو محدث ہیں، امام اسقلانی نے بحث کی۔ اب وہ راز کھول رہا ہوں، وہ حبشیہ کا رقص کیا تھا؟ اس پر محدثین نے بحثیں کی اور یہ باب قائم کرتے رہے کہ چونکہ وہ اور علماء نے اس طرف چل پڑے، اس طرف چل پڑے، یہ طرف بھی درست ہے، مسائل فقہ سامنے آئے، مگر میں نے بتایا ہم کیا کریں، ہماری طرف اور ہے۔ وہ اس طرف رجحان چلا گیا کہ ان کے پاس آلات حرب تھے اور وہ ہر سال عید کے دن آتے تھے اور جنگی تیاری کی مشقیں کرتے تھے۔
اس لیے جائز ہے جنگی تیاری کے لیے، تاکہ جہاد میں ضرورت ہوتی ہے۔ آلات حرب کے ساتھ جو رقص کرتے تھے وہ دراصل تیاری ہوتی تھی جنگ کی، اس کی مشق ہوتی تھی۔ درست ہے اور جائز ہے، جو لکھ دیا جائز۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جنگی مشقوں کے لیے مسجد نبوی رہ گئی تھی، باقی سارے مدینے میں کوئی میدان نہ تھا؟ حدیث تو ہو چکی، اب حدیث کی شرح ہے، اب حدیث کی شرح ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک اعتراض ہوا کہ یہ اپنی رائے سے بات کرتا ہے، مخالفین کا اعتراض تھا۔ اس اعتراض کو ائمہ نے، امام سفیان ثوری نے، امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث، انہوں نے رد کیا اور کہا تم غلط کہتے ہو، میں نے اپنے کانوں سے ابو حنیفہ کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ میں کوئی اپنی رائے سے بات نہیں کرتا، سب سے پہلے میں سند قرآن سے لیتا ہوں، اور قرآن سے نہ ملے تو پھر میں سنت نبوی سے لیتا ہوں۔ امام ابن عبد البر نے الانتقاء میں یہ پورا قول تحقیق کے ساتھ روایت کیا، اور وہ خود مالکی ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن سے لیتا ہوں، قرآن میں نہ ہو تو سنت رسول حدیث سے لیتا ہوں، اگر حدیث میں نہ ملے تو صحابہ کرام سے لیتا ہوں، اور یہ مذہب فقہ حنفی ہے، سن لیں، یہ اصول ہے حنفی فقہ کا۔ صحابہ کرام سے لیتا ہوں، اگر صحابہ کا اجماع ہو تو فرمایا پھر قطعاً باہر نہیں جاتا۔ 3 اصل ایسی ہیں، 3 مصدر کہ پھر میں باہر نہیں جاتا۔ قرآن میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، حدیث میں ہو تو خلاف نہیں کر سکتا، اگر تمام صحابہ کا اتفاق ہو اس پر تو خلاف نہیں کر سکتا۔ امام اعظم نے فرمایا اگر صحابہ کے 2 قول ہوں، ایک ہی مسئلے پر 2 مختلف قول ہوں، پھر اختیار استعمال کرتا ہوں کہ ترجیح کس قول کو دوں، اس کو لے لوں یا اس کو لو لوں، پھر میرا حق ہے۔ دونوں قول صحابہ کے ہیں تو ان میں سے جس کا چاہوں لے لوں۔ یہ مسئلہ رفع یدین میں اور کئی معاملات میں یہی ہوا ہے، دونوں قول صحابہ کے ہوں اگر تو پھر میں 2 میں سے کسی کا لے لیتا ہوں۔